اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما يستخفون من الناس ولا يستخفون من اللہ وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور بہت مہربان ہے۔ آپ ان کے طرفدار نہ ہو جائیں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے رہے، یقیناً اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے جو خیانت کرنے والا اور گنہگار ہو۔ وہ لوگوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں جب وہ خدا کے نزدیک ناپسندیدہ بات کا رات میں مشورہ کرتے رہتے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں سب اللہ کے قبضے اور قابو میں ہیں۔ دنیاوی زندگی میں تو ان کی طرف سے تم نے مدافعت کر لی، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ کے سامنے کون مدافعت کرے گا یا کون ان کا کارساز ہوگا؟ اور جو برا عمل کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہو تو اللہ کو خوب بخشنے والا اور مہربان پائے گا، اور جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی کے حق میں گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والے اور خوب حکمت والے ہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تحقیق حال سے پہلے ظاہری حال کو دیکھتے ہوئے چور کو بری کر دینا اور یہودی مذکور کو چور خیال کر لینا یہ تمہاری عصمت اور عظمت شان کے مناسب نہیں ہے، اس لیے اس سے استغفار کرنا چاہیے۔ گویا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان مخلصین صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی ہے جو محض اسلامی یا قومی تعلق کی بنا پر چور پر حسن ظن کر کے یہودی کو چور بنانے میں کوشاں اور سعی تھے۔ ناظرین کرام، جب پہلی آیت میں ان لوگوں کی دغا اور برائی کو صاف صاف بتلائی گئی تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت پر بڑے مہربان اور بڑے شفیق ہے، بوجہ غلبہ شفقت کی بنا پر ان لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہی ہو۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی، آپ ان لوگوں کی طرف سے کیوں جھگڑتے ہو اور کیوں معافی مانگتے ہو، جبکہ وہ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے بھی نہیں اور رات میں چھپ چھپ کر لوگوں سے ناجائز مشورہ کرتے ہیں، اللہ سے شرماتے بھی نہیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ اللہ ان کے تمام کاموں پر حاوی اور قابض ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف سے معافی نہ بھی مانگی ہو تو معافی مانگنے کا احتمال تو بالیقین موجود تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چور کی قوم اور چور کی طرفداری کرنے والے لوگوں سے خطاب فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، سب کچھ معلوم ہے، اس لیے چور کی بیجا حمایت کرنے سے چور کو قیامت کے دن کوئی نفع نہیں مل سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو جائے تو چونکہ توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس لیے اسے توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے۔ اس میں گویا اللہ تعالیٰ نے چور سے اور چور کی طرفداری کرنے والے لوگوں سے خطاب فرما کر توبہ اور استغفار کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے باوجود اگر اپنی بات پر جمے رہے، توبہ اور استغفار نہ کیا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ارادے سے اور قصد سے کوئی غلطی یا گناہ کرتا ہے تو اس غلطی اور گناہ کا وبال اسی پر پڑتا ہے، اس کا وبال کسی اور پر نہیں پڑتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ بڑے علیم ہے، حکیم ہے، غفور الرحیم ہے، اس لیے انسان کو اپنی غلطیوں اور گناہوں سے
اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔